बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नमाज़ जनाज़ा क्यों नहीं पढ़ाया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उठते ही खबर मिल गई कि उनकी महबूब बीवी हज़रत खदीजा इंतकाल कर गई हैं। सारी मक्का में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन कोई जनाजे के लिए नहीं आया, क्योंकि उस वक्त जनाजा आपका नाम खदीजा था। सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: खदीजा बिन उतबैन बिन असद बिन अब्दुल इज़्ज़ा बिन कसा बिन गुलाम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नस्ब चौथी पुश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। आपका तौल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनु असद से था। बनु असद अपनी शराफत, ईमानदारी और कारोबारी मामलात की वजह से लोगों की निगाह में काबिल इज्जत और एहतराम था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन ही से नहायत नेक थी और मज़ाजन शरीफ तबा खातून थी। वकार में अखलाक का पैकर जमील थी। रहम दिली, गरीब परवरिश, सखावत आपके इम्तियाजी खसूसियात थी। यहाँ तक ज़माना जाहिलियत में आप ताहिरा यानी पाक दामन के लक़ब से मशहूर थी। बादर ग्रामीण में प्रदेश पाने की वजह से दौलत शोहरत भी खूब था। इसके अलावा हुस्न सूरत और हुस्न सीरत में भी अपनी हम असर ख़वातीन में मुमताज़ थी। पहली शादी अबू हल्ला हिंद बिन तयाश तमीमी से हुई। अबू हल्ला के इंतकाल के बाद उसकी शादी अतीक बिन आयद से हुई। कुछ अर्सा बाद वो भी जब बसे तो दुनियावी मामला से दिल बर्दाश्त होकर ज्यादा वक्त हर में काबा में गुजारती थी, जिसके बाद आपके मज़ाज मुबारक में तक़द्दुस शराफत मज़ीद बढ़ गई। कुरैश के नामवर सरदारों ने आपको पैगाम नकार भिजवाया, लेकिन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबको यकसर इनकार कर दिया। आपके वालिद मुहतरम खालिद बिन असद आला दर्जे के ताजिर थे। जब बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचे तो उन्होंने अपना सारा कारोबार अपनी बेटी खदीजा के सुपुर्द कर दिया। 23 साल की उम्र में आप तजारत से वाबस्ता हुई, जिसकी वजह से आप हजाज मुकद्दस में सबसे ज्यादा मालदार खातून शुमार होती थी। आपकी तजारत का सामान अरब से बाहर मुल्क शाम और यमन में साल में 2 मरतबा जाता था। बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अकेला हज़रत खदीजा का सामान तजारत मक्का के सारे तजारती काफिलों के सामान के बराबर होता था। खातून होने की वजह से तजारती मामलात में सफर करना दुश्वार बल्कि नामुमकिन था, इसलिए किसी को बतौर नियात सामान तजारत देकर रवाना करते। आप तजारती नुमाइंदों की 2 सूरतें थी: या वो मुलाजिम होते, उनकी उजरत या तनख्वाह मुकर्रर होती, जो उन्हें दी जाती, नफा नुकसान से उन्हें कोई सरोकार न होता, या नफा में उनका कोई हिस्सा नहीं था, या चौथाई वगैरह मुकर्रर कर दिया जाता। अगर नफा होता तो वो अपना हिस्सा ले लेते, जबकि नुकसान की सूरत में सारी जिम्मेदारी हजरत सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर होती। तकरीबन 10 साल तक मामलात यूं ही चलते रहे, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कानों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत का चर्चा पहुंचा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामान्य तजारत लेकर मुल्क शाम जाने की दरखास्त की, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। इस दौरान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को खुसूसी हदायत की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मामले में दखल अंदाजी ना करें। इस तजारती सफर में अल्लाह ताला ने बेहद बरकत दी और नफा पहले से दोगुना हुआ, चूंकि मैसरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, मासूमाना सीरत का तजर्बा और मामला फहमी का मुशाहदा कर चुका था। इसलिए उन्होंने वापस आकर उसका इजहार करते हुए उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा को सब कुछ बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मामला फहम, तजर्बाकार, खुश अखलाक, दयानतदार, ईमानदार, शरीफुल नफस और मुतब्बर शख्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस पहुंचकर तजारती मामलात का उम्दा हिसाब पेश किया, जिससे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मुतासर हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में याला बिन उमैया की बहन नफीसा बिन उमैया पैगाम निकाह लेकर गई। नफीसा का बयान है कि मैं आपके पास आई हूँ, कहा कि आप निकाह क्यों नहीं कर लेते। आपने फरमाया कि मैं नादार और खाली हाथों से किस तरह निकाह कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी औरत आपसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद हो जो ज़ाहिरी हुस्न जमाल और तबीयत शराफत के अलावा दौलतमंद भी हो और आपके ज़रूरियात की कफालत करने पर भी खुश दिली से आमादा हो, तो आप उससे निकाह कर लेना पसंद करेंगे।
آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بنتی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بن الخلیل، اس کے بعد آپ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا میں اور میرا سارا مال اور میری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمرجنسی شبہ ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کے نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابی طالب نے کھانا بیچنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابو طالب میں گندم لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اسے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے لیے لے کر جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ ابو جہل سے کہتا یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال دی جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر ابو طالب میں مذاق سمجھاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم سب ابی طالب میں تھے تو رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو مجدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں جملہ فرماتی تھی، اے لوگو گوار ہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال غربا اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امیس حضرت خدیجہ کی آخری عمر میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتے تھے خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے اور تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا اے آسمہ میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ تو زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ میں یحییٰ کو کیا جواب دوں، کہ میں بچی کو کیا جواب دوں۔ چانچہ حضرت جبرائیل نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہو کہ تیری ایمان جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزا کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ آج جب تم جنت میں اپنے سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ عموماً دکھی رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے عرض کیا ابا جان مجھے کھانا پینا اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ مائدہ
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوۂ افروز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کا ہر وقت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے بھی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس کی باعث مجھے بہت ندامت ہوئی، میں نے باہی طرح دی اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب تک کفار مکہ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے، انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں اپنایا، جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے، انہوں نے میرے ایسی زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے بھی نہ تھکتے۔ امہات المومنین میں آپ لحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم نہر دیکھا جو خط نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو آج تک نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کانوں نے سنی اور نہ کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی حضرت خدیجہ کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا میں انہیں خدیجہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ عوام کے بری سے روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے اسی روز ایام کی طرح ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرام میں پاک جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزرتا تو آپ مکہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حرام میں جلوۂ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں سے افضل ترین عورتیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ ہجری سے 3 سال قبر مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت مولا مقام میں جو خون بھی تھا کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ کبریٰ نے وصال فرمایا اور ان کے وفات کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کی خدیجہ کبریٰ سے ہیں۔ براق فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبل سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے، پہلا عتیق، دوسرا ابو خالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبری ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگی جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم سے عرض گزار ہوئی
या रसूल अल्लाह, जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो तो मुझे भी दिखाइएगा। चनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा इधर आओ और मेरे दाएं रान के करीब बैठकर देख लीजिए। चनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। आपने पूछा, खदीजा क्या तुम जिब्राइल को देख रही हो? अर्ज किया, हाँ। फिर आपने कहा, बाईं तरफ देखो, और फिर सामने की तरफ दिखाया। हज़रत खदीजा ने जिब्राइल को देखते ही अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकई जिब्राइल हैं। शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लिबास तब्दील किया और अपने चचा साहब भाई वर्का बिन नौफल के पास गई। उनसे आपकी तमाम कैफियत बयान की। वो बोले, खुदाई कुद्दूस की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, या खुदा, अगर तुम इन बातों में सच्ची हो तो समझ लो ये वही नामूसी अकबर आए थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। वर्का बिन नौफल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अकदस को चूम लिया। हज़रत खदीजा का इंतकाल रमजान मुबारक के महीने में हुआ था, लेकिन आपका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था। और नमाज जनाजा ना पढ़ने की वजह यह थी कि उस वक्त तो कोई भी नमाज फर्ज नहीं हुई थी और ना ही अल्लाह ताला की तरफ से नमाज जनाजा पढ़ाने के हवाले से कोई अहकामात आए थे। और जब आपका इंतकाल हुआ तो उस वक्त 11 रमजान मुबारक था और रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज भी रोजे से ना था। और उसकी वजह भी ये थी कि उस वक्त रोजे फर्ज नहीं किए गए थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे और अपने हाथों से अब रोजा मुहतरमा को कब्र में उतारा। सैयदा खदीजा